अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील सईदी। दोस्तों, जो इस वक्त हमारा सियासी निज़ाम और मुल्क की सूरत हाल है, वो तो कोई ख़ास तब्दील होती दिखाई नहीं दे रही, और जो मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। और जो हमारे सियासी निज़ाम है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो इस सारे मामले को अपने अपने हिसाब से इसकी तशहीर कर रहे हैं। और आपने देखा है अभी कि जो अदालतों के फ़ैसले आए हैं, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। पीएमएल-एन और ख़ास तौर पर मरियम शरीफ के हवाले से जो चीज़ें अब सामने आई हैं, वो खुलकर किसी जगह पर अपना बयानिया बयान कर रही हैं, और किसी जगह पर दबे अल्फाज में हमारे जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, जो फ़ैसले हैं, जो जजेज़ हैं, उन पर असरअंदाज़ होने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। अगर जजेज़, कोर्ट्स, अदालतें आपके हक़ में फ़ैसले दें, तो उनके हक़ में बयानात, वेरी गुड, सब अच्छा है कि जो एक चीज़ें सामने लाना ये शुरू कर देते हैं। इनके स्पोक पर्सन, इनके जो रहनुमा हैं, उनको एक बयानिया दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है कि इस पर इस तरीके से मौक़िफ़ बनाना है और इस चीज़ की हिमायत करनी है। तो वो ज़ाहिर बात है कि वो उस हिसाब से अपना तमाम बयानिया बनाते हैं, और चीज़ों को उस हिसाब से देखते हैं, आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि उनके मफादात पर जो है चीज़ें हो रही होती हैं। उनके मुताबिक उनका जो एक माइंडसेट है, उसके मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बेहतरीन चीज़ें उनको समझ आना शुरू हो जाती हैं कि बिल्कुल ये हमारे हक़ में जा रहा है, और हमें फ़ायदा हो रहा है इससे ख़ास तौर पर। अगर वही चीज़ उनके ख़िलाफ़ हो, कुछ फ़ैसले उनको उनके पसंदीदा ना आएँ, तो ये उन पर चढ़ दौड़ने लग जाते हैं, और उसको तमाम चीज़ों को पसे-पोश डालकर मुल्की मफ़ादात, कोर्ट्स की इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम, सब कुछ को पीछे डालकर फिर ये बयानिया किसी और तरफ ले जाना इनको जो है पसंद आता है, और चीज़ों को और तरह से ये बयान करना शुरू कर देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ना तो इस हमारे मुल्क के मफाद में है, और ना ही हमारे इदारों के। तो ये एक अजीब किस्म की कैफ़ियत है पाकिस्तान में। हर कोई अपने-अपने हिसाब से चीज़ों को देख के उसके हिसाब से चल रहा होता है, और हमारे बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में एक सियासी निज़ाम है, वो सही मानों में ये लोग ख़ुद को सियासी तो कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये सियासत की ए पे भी नहीं पहुँचे, ज़ी पे पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। ये ए, बी से आगे नहीं बढ़ सके, और आप देख रहे हैं कि आए रोज़ जितनी भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, तो हर पार्टी के नीचे जो रहनुमा हैं उनके सेकंड, थर्ड लेवल पे, तो वो उस हिसाब से जो अपनी उनकी जो पार्टी होती है, अपने जो उनके रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं, उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुल्क जाए भाड़ में, यहाँ का निज़ाम जाए भाड़ में, यहाँ की जो इज्तिमाई मफादात हैं, वो पसे पुश डाल दी जाती हैं, और अपने ज़ाती मफादात और जो अपने पार्टी के हुक्मरानों की और लीडरों की तरफ से जो बयानिया दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, ना कि उसमें अपनी राय सामने रखें, उसमें इख्तलाफ सामने लाएँ कि ये चीज़ें हमारे मुल्क, हमारी जो यहाँ के बसने वाले लोग हैं, उनके हक़ में नहीं है। ये सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ बयानिया बनाया जाता है कि अपने उसको लीडर को डिफेंड करना है, अपनी सियासी पार्टी के मफादात को देखना है, ना कि मुल्क के मफादात को देखना है। तो ये एक पुरानी चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में तब्दील होने का नाम नहीं ले रहीं। जब ये सियासी पार्टियाँ मुल्क की मफादात को सामने रखेंगी और उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगी, उसके बाद ही इस मुल्क की तकदीर जो है, लोगों की जो सूरत हाल है, वो बदल सकेगी। अदरवाइज़ अगर यही रविश, यही तरीक़ाकार जो बरसों से चलता आ रहा है सियासी पार्टियों का, तो अगर ये चेंज नहीं होता, ये निज़ाम रहता है, तो पाकिस्तान का बदलना
بہت مشکل ہے اس پہ جو ہے دور دور تک اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اور ہمارے سیاسی لوگوں کو سوچنا ہوگا اس بارے کہ کیا ہمارے مفادات اس ملک کے لیے ہونے چاہیے، یا صرف خاص ایک طبقے کے لیے، خاص ایک پارٹی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی چیزیں اگر آپ نیچے آ جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ جو رہنماؤں سے نیچے جو ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پر جو پارٹی کے عہدیدار ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ کیا بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں نپی تلی کہ جو اوپر چل رہی ہیں، اس سے نیچے سیکنڈ تھرڈ لیول پہ وہی چیزیں، وہی جو ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، اور ووٹر تک بات نیچے آ گئی۔ ووٹر بھی وہی بات کرتے ہیں جو ان کو بیانیہ اوپر سے ملتا ہے، جو اوپر سے باتیں ہوتی ہیں، وہ ملکی مفادات میں ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارے ملک کا ایسا ایک نظام ہے، یہاں پر لوگ بس اس جھنڈے کے پیچھے، اس بیانیے کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں، اور پیچھے نہیں دیکھتے کہ یہ بیانیہ اس ملک کے حق میں ہے، یہاں کے لوگوں کے حق میں ہے، اداروں کے حق میں ہے۔ اس چیز کو، سب چیزیں، ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جایا جاتا ہے، اور اس جھنڈے کو اور اس بیانیے کو، خاص طور پر جو اوپر سے جو لائنیں دی جاتی ہیں، ان لائنوں پر چلا جاتا ہے، جو اس ملک کی بدقسمتی ہے، جس سے ہمارا ملک آگے کی طرف نہیں جا رہا۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ بدترین جو اس وقت حالات ہیں سیاسی طور پر، وہ بھی کوئی اچھی نوید نہیں سنا رہے، اور مستقبل میں جو جیسے جیسے ملک یہ آگے کی طرف جا رہا ہے، اور حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، موجودہ دیکھ لیں کہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی مفادات اور آگے چل کر ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں، کیونکہ حالات کافی بگڑ چکے ہیں۔ ملک مستحکم ہونے کی بجائے عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے، صرف اور صرف وجہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ ملکی مفادات کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اور جس کی وجہ سے یہ ملک مزید آگے مشکلات میں گھرتا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ملکی مفادات کے لیے کچھ فیصلے کرتے۔ ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں، وہ پی ڈی ایم کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلے ان سے ہو رہے ہیں، وہ کیا مفادات کے لیے ہو رہے ہیں، اپنی مفاد کے لیے ہو رہے ہیں، یا ملکی مفاد کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایک باضابطہ طور پر ایک نظام کو چلایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو دبانے کے لیے، عمران خان کے بیانیے کو پیچھے ڈالنے کے لیے آگے جایا جائے، لیکن ملک نہ تو آگے ملک جا رہا ہے، نہ ہی ہمارے حکمران فیصلے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور جب پریشانی ہوتی ہے تو پریشانیوں کے عالم میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے، اگر ایک آدمی اپنے گھر کے فیصلے بہتر انداز میں نہیں کرتا تو پورے کا پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جو ملک کے ریاست پر حکمرانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کنفیوز ہیں، اگر وہ پریشانی کے عالم میں چل رہے ہیں، اور ملکی فیصلے صحیح معنوں میں نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہ پورے ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور یہی صورتحال آج ہمارے ملک سے ہو رہی ہے۔ جو ہمارے حکمران ہیں وہ صحیح معنوں میں فیصلے نہیں کر پا رہے، پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ فیوچر میں، آنے والے دنوں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ٹھیک ہے ڈیلے ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، اور اس کا خمیازہ بھی عوام بھگت رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں، عدم استحکام کی صورت میں، کاروباری چیزوں کو دیکھ لیں، مارکیٹوں کو دیکھ لیں، بہت پیچھے معاملات چلے گئے ہیں، اور تیزی کے ساتھ جو بگڑنے والی چیزیں ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو اب اگر فیصلہ کر لیتے ہیں اب بھی، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے کی طرف معاملات بہتر ہوں، لیکن یہ چیزیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس راہ پہ یہ حکومت اب چل نکلی ہے، ظاہری بات ہے ان کے مفادات ہیں، جتنا ان کو ڈیلے ملے گا، جتنا وہ ان کو وقت ملے گا، اتنا ہی وہ سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے کہ ہمارا فائدہ ہوگا، جتنا جلدی
الیکشن کی طرف یہ ملک جائے گا اتنا ہی ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف پہلا فیز آئی ایم ایف کا حتمی اس پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ جو موجودہ پیٹرولیم مصنوعات اور یہ جو جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی طرف نکل چکی ہیں، اسحاق ڈار نے جو نیا ایک مہنگائی کا ایک نظام اب انہوں نے شروع کیا ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں اب 2 3 4 دنوں میں آگے مزید بڑھ رہی ہیں، اور ابھی سے جو اس اعلان کے بعد جو مارکیٹیں ہیں وہ بہت کشیدگی میں آ چکی ہیں، اور ریٹس آگے بڑھ چکے ہیں، اور مزید آگے جو جون میں اگلا فیز آنے والا ہے آئی ایم ایف کا، اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنی مشکلات لوگوں کی بڑھیں گی، اور اس عالم میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عام شہری ہے، جو ایک عام متوسط طبقہ ہے، وہ پس چکا ہے، وہ اس وقت انتہائی نیچے چلا گیا ہے، اور اس کا جو زندہ رہنا ہے وہ بھی اس وقت مشکل ہو چکا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ مزید کتنا عوام کو اس مشکل وقت میں مزید نیچے لے کے جاتے ہیں، اور کتنا وہ عوام افورڈ کر پائے گی، یہ تو اب ایک سوال نشان بن چکا ہے۔ جتنا ظاہری بات ہے عوام مشکل میں آئے گی اتنا ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور سیاسی طور پر ان کا بہت بڑا ایک نقصان ہوتا چلا جائے گا، جو ظاہری بات ہے ان کے لیے اچھی نوید نہیں ہے۔ یہ تو اپنے حساب سے چیزوں کو آگے لے کے جانا جا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ آگے نکلا جائے، تھوڑا سا وقت ملے ہمیں، جس کا ان کو نقصان ہوگا، فائدہ بالکل نہیں ہو رہا۔ جتنا وقت ضائع ہوگا آگے بڑھے گا، مشکلات بڑھیں گی، مہنگائی مزید ہوگی، چیزیں مزید بگڑیں گی، اور پی ڈی ایم کے جملہ جماعتوں کے لیے یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، یہ کتنے آئی ایم ایف کے جو یہ ایک ریلیف ان کو ملنے جا رہا ہے، اس میں عوام کو ریلیف کتنا ملے گا، یا مزید حالات بگڑیں گے۔ اب تک کتنا ہی، مزید نئے ڈیبیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔